بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر پہلی صف مکمل ہو جائے اور کوئی بندہ دوسری صف میں اکیلا نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے ابو داؤد میں ایک صحیح روایت ملتی ہے، وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، پیارے نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ فأمره ان يعيد الصلاة، پیارے نبی نے اسے حکم دیا کہ وہ نماز کو دہرائے، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے اور نماز چل رہی ہے، پہلی صف مکمل ہو چکی ہے یا دوسری صف بھی مکمل ہو چکی ہے، اب اسے اس کے پیچھے کی صف میں کھڑا ہونا ہے اور وہ اکیلا ہے، تو یہاں پر اکیلا تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور کر دیے ہیں کہ جب وہ اکیلا ہے صف میں تو سامنے سے کسی ایک بندے کو پیچھے کھینچ لے تو اس کے ساتھ کوئی جوڑی ہو جائے گی، وہ اکیلا نہیں رہے گا۔ تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کھینچیں گے تو اس سے تو نماز میں اور خلل ہو جائے گا، سارے لوگوں کو ایک کے بعد ہٹنا پڑے گا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ سامنے سے کسی کو کھینچیں۔ تو اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بندہ یا تو امام کے دائیں جانب جا کر کھڑا ہو جائے، لیکن یہ چیز ہمارے مساجد میں ممکن نہیں کہ امام کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ سب پوری مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب رہے اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اکیلا نماز پڑھ لے یا کسی کے آنے کا انتظار کرے۔ اگر کسی کے آنے کا انتظار کرے گا تو اس کی نماز چلی جائے گی، جماعت کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھ پائے گا، اور کسی کے آنے کی امید بھی نہیں ہے۔ عموماً یہ چیز فجر نماز میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مساجد میں فجر نماز میں لوگ لمیٹڈ آتے ہیں۔ میں جس مسجد میں جاتا ہوں وہاں پر اکثر فجر میں ایک صف مکمل ہوتی ہے، دوسری صف میں صرف 3 لوگ یا 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی دن اس میں سے 3 لوگ اگر سو جائیں، فجر نماز کو نہ آئیں، تو دوسری صف میں ایک ہی بندہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں فجر میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بن باز رحمہ اللہ اور بعض دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ جب ایسی حالت ہے کہ وہ اکیلا ہے، کسی کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، انتظار بھی نہیں کر سکتا، تو وہ شخص اکیلا ہی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے، پہلی صف میں جگہ ہے، کنارے میں جا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا فین کی وجہ سے دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا رکوع میں شامل ہونے کی امید سے، خواہش سے دوسری صف میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پوری نماز میں اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ آ کر شامل نہیں ہوتا، وہ پوری نماز اکیلا ہی پڑھ لیتا ہے دوسری صف میں، تو پھر وہی حکم ہوگا جو پیارے نبی نے اس بندے سے کہا ان یعید الصلاۃ، اس کو نماز دہرانا پڑے گا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر صف مکمل ہو چکی ہے، پہلی دوسری تیسری صف میں جگہ نہیں ہے، اس کے بعد اسے اکیلا کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ اکیلا ہی نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی انسان کو اس کے استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ آپ نے تو کوشش کی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہونے کی، آپ نے دیکھا لیکن وہاں پر جگہ نہیں تھی، اسی لیے آپ دوسری صف میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امید ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگار عالم ہم سبھی کو سنت نبی کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرنے کی، اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔